بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے لیے ضروری ہے اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جب نماز کے لیے انسان آئے تو طہارت حاصل کر کے مسجد میں آئے، طہارت حاصل کرے۔ نماز کی شرائط میں سے ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ وضو ہے کہ انسان نماز کے لیے وضو کرے اور وضو کے آداب، اس کے فرائض اور سنت مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کرے۔ ہمارا وضو اچھا ہوگا تو نماز درست ہوگی، نماز صحیح ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں نے کل کی ویڈیو میں وضو کے فرائض بتائے تھے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو کل والی ویڈیو سن سکتے ہیں اور وضو کے فرائض اس کا اہتمام کریں۔ وضو کرتے ہوئے اگر ان فرائض میں سے کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وضو کے فرائض اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے وضو کی سنتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وضو کی سنتیں جن دوستوں کو یاد نہیں ہیں یا وضو کی سنتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، آج کی ویڈیو انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ وضو کی سنتیں انشاءاللہ ان کے سامنے آ جائیں گی۔ تو وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کا پونچوں تک دھونا، یعنی یہ دونوں ہاتھوں کے جو گٹے، یہ جوڑ ہے، ان جوڑوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کے لیے آئے، وضو خانے میں یا گھر میں وضو کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ پتہ نہیں ہاتھ میں کیا لگا ہے، جراثیم ہے، کہاں کہاں لگے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ تو یہ ہاتھ دھونا یہ وضو میں سنت ہے۔ نمبر 2، وضو شروع کرتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنا وضو کی ابتدا میں یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ اٹیچ باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے واش روم ہے یا وہاں قضاء حاجت کی جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر بسم اللہ پڑھنے سے گریز کریں، بسم اللہ نہ پڑھا جائے، بسم اللہ ایسی جگہ پر نہ پڑھی جائے بلکہ خاموش ہی رہیں۔ ہاں، وضو خانے میں، مسجد کے وضو خانے میں یا گھر میں اٹیچ باتھ روم کے باہر صحن میں کہیں بیسن لگائے، وہاں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا وضو کی ابتدا میں یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے وضو کے اندر۔ ایک تو وضو کرنا اس کا ثواب، پھر وضو کے اندر مسواک کا استعمال، مسواک کرنے کا ثواب، سنت پر عمل کرنے کا ثواب، اور مسواک کر کے جو وضو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب بھی زیادہ۔ تو مسواک کر کے وضو کرنے میں، وضو میں مسواک استعمال کرنے کے بہت زیادہ فوائد اور ثواب ہے، اور جو شخص مسواک استعمال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کے کئی سارے فوائد ہیں، 70 فوائد بتائے ہیں۔ جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا، تو اس لیے مسواک کا استعمال کریں۔ نمبر 4، وضو کے اندر کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ داڑھی اگر ہلکی ہے، کھال نظر آتی تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا، یہ انگلیوں سے خلال کرنا یہ سنت ہے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا یہ 6ٹھی سنت ہے، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ اس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے یوں خلال کرنا، کیونکہ یہ انگلیوں کی یہ جو جگہ ہے درمیان کی، یہ بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس لیے یوں خلال کریں تاکہ انگلیوں کے درمیان کی جگہ یہ بھی گیلی ہو جائے، پانی یہاں لگ جائے۔ تو انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ چہرہ 3 بار پانی بہائیں،
دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور پاؤں کو 3 بار دھوئیں ٹخنوں سمیت۔ تو ہر روز کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 8، وضو کی نیت کرنا کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو ہے وضو کر رہا ہوں۔ تو نیت کرنا یہ بھی بہتر ہے، سنت ہے۔ نیت اگر نہ بھی کریں تو تب بھی وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 9، اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے قرآن میں مذکور ہے، ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایمان والو نماز کے لیے جب کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرآن پاک میں ذکر فرمائے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کریں۔ پہلے چہرے کا دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، پھر مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے جو ہے فرائض ہیں۔ فرمایا کہ اس ترتیب سے جو قرآن مجید میں ترتیب مذکور ہے، اس طرح وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 10، تمام سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کر لیا پھر بھی وضو ہو جائے گا، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، مسح پورے سر کا کیسے ہوگا؟ ہاتھوں کو گیلا کریں گے، ہاتھ ہمارے آلریڈی گیلے ہوں گے۔ جب ہم چہرہ دھوئیں گے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں گے، ہمارے ہاتھ گیلے ہوں گے۔ تو انہیں گیلے ہاتھوں کو ہم اس طرح کریں گے، یہ 3 انگلیاں، شہادت کی انگلی کو علیحدہ کریں گے، انگوٹھا علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ 3 انگلیاں بچی، تو ان 3 انگلیوں اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ یوں ہم رکھیں گے پیشانی پر، ہتھیلی یوں بائیں طرف سر کے لگ جائے گی، یوں پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے، پیچھے کی طرف لے جا کر پھر اگر چاہیں تو پھر ہاتھ واپس لے آئیں۔ یہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا۔ اب ہمارے کانوں کا مسح رہ گیا، تو کانوں کا مسح یہ شہادت کی انگلیوں کے ساتھ ہم کریں گے۔ یہ شہادت کی انگلیاں ہم نے کان میں داخل کی اور ان کو پورا یوں کان کے اندر گھمائیں گے، پورا کان کے اندر ہم شہادت کی انگلی کو جو ہے اس کو گھمائیں گے۔ اندر کی طرف سے کان کے مسح ہو گیا، اب انگوٹھے باقی رہ گئے، اس سے ہم کان کے باہر کی طرف کا مسح کریں گے۔ یہ اس طرح کان کے باہر کی طرف کا مسح ہوگا، اور ہاتھوں کی پشت رہ گئی تو اس سے ہم گردن کا مسح یوں کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا مسح ہو جائے گا۔ یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ نمبر 11، وضو کے اعضاء کو لگاتار دھونا۔ وضو کے اعضاء کو لگاتار ہم دھوئیں گے، جلدی دھوئیں گے، پیدل پہ دھوئیں گے، اس میں تاخیر نہیں کریں گے۔ وضو کے اعضاء دھونے میں تاخیر کرنا، گپوں میں لگے ہوئے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ایک عضو دھویا، کچھ سیکنڈ رک گئے، پھر دوسرا دھویا، تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ وضو کے اعضاء کو لگاتار دھونا، اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھے، ایک عضو دھویا اور دوسرا عضو، اگلا عضو دھونے میں اتنی تاخیر کر دی کہ پچھلا عضو خشک ہو گیا، تو اس سے بھی وضو درست نہیں ہوگا، یہ بھی خلاف سنت ہے، مکروہات میں سے ہے۔ تو اس لیے جلدی وضو کرنا اور لگاتار دھونا، پیدل پہ ہر عضو کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے اعضاء کو دھونے میں تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 12، سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اسی طرح ہی مسح کرنا ہے۔ جو سر پہ مسح کرنے کے لیے ہم نے پانی لیا ہے، اسی پانی کے ساتھ ہم نے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ جیسے انگلیوں کے ساتھ میں نے بتایا، انگوٹھے کے ساتھ کانوں کے باہر کا مسح، تو ایک ہی پانی ہم نے لینا ہے، اسی کے ساتھ کانوں کا، سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ سنت ہے۔ سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا، کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا، یہ خلاف سنت ہے۔
تو اس لیے فرمایا نمبر 12 سر کے پانی کے ساتھ، جو ہم نے سر کے مسح کے لیے پانی لیا ہے اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وضو کی سنتوں کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ تو وضو کو ان سنتوں اور آداب کے ساتھ اگر ہم اہتمام کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ میں ثواب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کو، مسلمانوں کو لایا جائے گا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء، چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو یہ وضو کرنے والے لوگ ہوں گے جو اہتمام کے ساتھ فرائض و سنت کے رعایت رکھتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اعضاء چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اہتمام کے ساتھ کیا جائے تاکہ وضو کا ہر عضو دھل جائے، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اس سے ثواب بھی زیادہ ہوگا، وضو بھی اچھی طرح ہوگا، ہماری نماز بھی کامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔